السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم فکر اقبال اور علامہ اقبال کی فکر کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے، اور جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ مین مقصد اس چینل کا بنانے کا ہمارا یہی تھا کہ علامہ اقبال کی فکر کو تمام امت مسلمہ تک، اپنی نوجوان نسل تک پہنچانا۔ علامہ اقبال کی فکر میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم علم کی فرضیت کی بات کریں گے۔ فضیلت علم کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے علماء کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف جو کھاتے ہیں وہ علماء ہیں، علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو بے شک تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ چند آیات قرآنی اور احادیث سے ہمیں علم کی اہمیت، علم کی فرضیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ بعض کم فہم لوگ اس لفظ چین سے جو کہ اوپر والی حدیث میں آیا ہے اس سے مراد لیتے ہیں یہ چین جو ہمارا موجودہ چین ہے، اور اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ اشتراکی علم کی طرف تھا، کیونکہ چین اس وقت جو سا ہے اشتراکی ملک ہے۔ لیکن در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو بے شک تمہیں چین جانا پڑے، اس کا مقصد یہ تھا کہ چین عرب سے بہت زیادہ دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر علم کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چین کا لفظ استعمال کیا تاکہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے، اور اس کے لیے اسے جس طرح کی مشکلات، چاہے وہ سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، دریاؤں میں سے سفر کر کے گزرنا پڑے، لیکن وہ سفر کرے، گزرے، مشکلات دیکھے اور علم حاصل کرے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم جو سا ہے کس قدر اہمیت کا حامل ہے امت مسلمہ کے درمیان۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علم سیکھنے کی تاکید فرمائی ہے، نہ کہ جہالت سیکھنے کی، کیونکہ جو ہمارے پاس اشتراکیت ہے چونکہ سراسر وہ جہالت ہے، ہمارے پاس الحاد ہے، بے دینی ہے، دہریت ہے اور کفر ہے، یہ علم کی ضد تو ہے۔ اسے جو اشتراکیت ہے اسے ہم علم کی ضد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے سراسر علم نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک اور بات ہم پیش کرتے چلیں کہ علم بہت ہے، علم کثیر ہے، لیکن عمر کوتاہ ہے، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا انسان کے لیے فرض نہیں ہے۔ مثلا علم نجوم، طب، حساب، صنعت و حرفت وغیرہ، ہاں ان علوم میں سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے۔ مثلا علم نجوم میں سے اس قدر جاننا فرض ہے کہ رات کے وقت کے اوقات کا تعین ہو سکے، اور طب کا اس قدر جاننا ضروری ہے کہ ہر مسلمان صحت مند اور تندرست رہ سکے، اور علم حساب کا اس قدر جاننا فرض ہے کہ وراثت اور عدت کا حساب لگا سکے۔ غرض ہر علم کا اس قدر سیکھنا فرض ہے کہ جو عمل کے لیے ضروری ہو، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس علم کے سیکھنے کی مذمت فرمائی ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، لوگ وہ علم سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے، نفع نہیں پہنچاتا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان آیات و احادیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس علم سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کا سیکھنا بیکار ہے، اور علم اشتراکیت کو نہ صرف بیکار ہے بلکہ سخت نقصان دہ اور کفر و الحاد ہے۔ اس کی حدیث میں کیسے تائید ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ان احادیث و آیات قرآنی سے صرف فرض کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کے لیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے کن کن علوم کا سیکھنا فرض ہے، اور کن کن علوم کو مسلمان کو سیکھنا چاہیے، اور کس قدر ایک مسلمان کو علوم کو سیکھنا چاہیے۔
باقی رہا علم طب، انجینئرنگ، ڈاکٹرنگ وغیرہ میں کمال، تو دنیاوی غرض کے لیے ان تمام علوم کو جس قدر حاصل کیا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھی بات مومن کی گمشدہ اونٹ ہے، جہاں مل جائے اسے پکڑ لو، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مومن کی گمشدہ معراج ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو۔ اس سے سائنس کے تمام علوم کے اصول کی تائید ہوتی ہے، لیکن کفر و شرک اور فتنہ و فساد کی باتیں سیکھنا گناہ ہے۔ ہاں، لیکن شریعت کا علم اور وہ علم جس کو حاصل کر کے ہم شریعت پہ عمل کرنے کے قابل ہوں، اتنا علم مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے، اور وہ اسے سیکھنا چاہیے تاکہ وہ شریعت پہ عمل کر سکے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف وہ علم جس میں کفر و الحاد نہیں ہے، شرک نہیں ہے، وہ علم حاصل کرنا انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اگر اسے علم حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اگر علم حاصل نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے۔ لیکن وہ علم جو انسان کو نقصان دے اور نفع نہ دے، ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے اور امت مسلمہ کو ایسے علم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے ناظرین، محترم ناظرین کرام، یہ ہمارا چینل فکر اقبال چینل علامہ اقبال کی فکر کو لیے ہوئے ہے اور امت مسلمہ تک علامہ اقبال کی فکر کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک ہمارے یہ کنٹینٹ کو پہنچائیے۔ آپ اپنی رائے سے اپنی جو سی ہے ہمیں آگاہ کیجئے، کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے، ہمارے کنٹینٹ کا بتائیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ رہی ہے آپ ان سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے، لائک اور شیئر کے ذریعے ہمیں بتائیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ چینل پہنچائیے تاکہ وہ بھی ہمارے اس چینل سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، ہماری یہ ویڈیو کو دیکھ چکے۔ اگین اینڈ اگین ہماری یہی ایک اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کے اوپر موجود تمام ویڈیوز کو لازمی واچ کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارا یہ جو کنٹینٹ ہے آپ کے لیے آتا رہے گا تواتر کے ساتھ۔ ابھی کے لیے والسلام۔